اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے وضو کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ مرد اور عورت کے وضو میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت کے وضو میں کچھ فرق ہے، لیکن شرعی لحاظ سے مرد کا غسل ہو یا عورت کا غسل ہو کوئی فرق نہیں ہے، تیمم ہو کوئی فرق نہیں ہے، وضو ہو چاہے مرد کرے یا عورت کرے، وضو کے حکم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، ایک چھوٹے سے جزئی مسئلے میں ایک چھوٹا سا فرق موجود ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مرد جب بازو دھو رہے ہوں، ہاتھ دھو رہے ہوں تو اس ٹائم وہ باہر کی جانب سے پانی ڈالیں، اور عورتیں خواتین ہمیشہ اندر کی جانب سے پانی ڈالیں۔ تو اس میں مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی دفعہ جب پانی ڈالے تو باہر کی جانب سے ڈالے، اور جب دوسری دفعہ پانی ڈالے تو اندر کی جانب سے پانی ڈالے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ پہلی بار پانی ڈالیں بازو پر تو اندر کی جانب سے ڈالیں، اور جب دوسری بار پانی ڈالیں تو پھر باہر کی جانب سے ڈالیں، اور یہ عمل مستحب عمل ہے، یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں نیل پالش اور مہندی کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ نیل پالش اگر ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے یا ناخن پہ لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں وضو کرنے سے پہلے اس کا اتارنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے تو پانی جلد تک نہیں پہنچتا، اور وہ نیل پالش پانی پہنچنے میں مانع قرار پاتی ہے، اس لیے نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ اور مہندی بھی، اگر مہندی ایسی ہے، بعضوں کا سوال کیا جاتا ہے کون مہندی کے حوالے سے، اگر مہندی ایسی ہے کہ اگر جسم پر کوئی مہندی اترنے کے بعد اگر کوئی لیئر نہیں بنتی اور پانی پہنچنے میں وہ مہندی مانع نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر پانی پہنچ جائے گا اور وضو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مہندی اس طرح لگی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی مہندی ہے، بعض اوقات قسمیں ہوتی ہیں مہندی کی، اور بعض مہندی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر ہاتھوں پر لگائی جائے تو اس کو ہاتھوں پر ایک لیئر بن جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر ایک لیئر بن گئی ہے اور پانی پہنچنے میں وہ مانع ہے تو اس کا اتارنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ نیل پالش ہاتھوں پر لگی ہوتی ہے اور خواتین بعض اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، نیل پالش کے ساتھ بھی وضو ہو سکتا ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن یہ احکامات وضو کے ہوں، غسل کے ہوں، نماز کے احکامات ہوں یا دیگر اللہ نے جو احکامات انسان کے لیے واجب قرار دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا بھی انسان کے لیے واجب ہے اور ضروری اور فرض ہے۔ اگر احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رحمان الرحیم بے شک ہے، لیکن احکامات الہی پر کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عورت کا زینت کرنا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین کو اور مرد حضرات کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ ہم مومن ہیں، شیعان اہل بیت ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور اہل بیت کے مطابق ہی، اہل بیت کی زندگی کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور انہوں نے جو طریقہ کار، جو دستور ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، ہمیں اسی طرح ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو عورت کے لیے زینت کا حکم ہے کہ اگر عورت زینت کرنا چاہتی ہے، میک اپ کرنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو زینت کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت زینت کرتی ہے دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے، نامحرم کو دکھانے کے لیے، تو اس کے لیے ناجائز ہے اور حرام فعل ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ خواتین اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو ہم چونکہ شیعان اہل بیت ہیں، ہمارے طرز عمل میں اور دوسروں کے طرز عمل میں فرق ہونا چاہیے، اور ہمارا طرز عمل اہل بیت کے طرز عمل کے ساتھ مشابہ ہونا چاہیے اور ملنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی پرواہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مومنین کے سوالات ہوں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیج دیں، ان کے جوابات بھی ان کو دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔